بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میری پچھلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں میرے دوست لائک، شیئر اور کامنٹس بھی دیں گے تاکہ آپ کے بھائی عاطف کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو حضرت سید شمس الدین قادری بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت سید شمس الدین قادری بندگی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 932 ہجری سن 1523 کو ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام شاہ علیم الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ علم الفضل کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد محترم کا تمام علوموں پر مہارت حاصل تھی۔ ان علوم میں عربی اور فارسی بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت علمی اور پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم عمری میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی علوم سیکھے، اور علوم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مختلف ممالک کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ بعضا آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں پر آ کر آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور کچھ عرصہ یہاں ہی قیام کیا۔ حضرت شاہ ابو اسحاق قادری سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، جو کہ حضرت داؤد بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور مزنگ لاہور میں قیام پذیر تھے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دستہ حق سلسلہ قادریہ پر بیعت کی۔ صاحب تذکرہ ولی ہند پاک کے مطابق شروع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء خورد و نوش، یعنی کہ دوستو جو کریانہ ہوتا ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کام شروع کیا، لیکن طبیعت جلد ہی اچاٹ ہو گئی اور آپ تلاش حق کی طرف مائل ہو گئے۔ ان دنوں سلسلہ قادریہ بہت عروج پر تھا، جس کی بڑی وجہ حضرت ابو اسحاق قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا ذکر دور دور تک ہونا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک کے پاس رہنے کی خدمت بھی کی، اور آپ نے مرشد پاک سے طریقت اور معرفت کی تکمیل کے بعد مرشد سے آپ کو خلافت بھی عطا ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ نے بہت زیادہ خدمت اپنے مرشد کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی وفات تک ان کے پاس ہی خدمت میں رہے۔ جب مرشد دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ حضرت شمس الدین قادری نے مزنگ کو خیر آباد کہہ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سکونیت اختیار کی، اور جہاں آج کل آپ کا مزار ہے، یہاں آپ نے آ کر دن رات بارگاہ الہی میں پیارے دوستو خوب عبادت کی، اور وہ رات دن عبادت کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ کی بزرگی اور ولایت کا چرچا عام ہونے لگا، اور بے شمار لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر فیض حاصل کرنے لگ گئے۔ صاحب تذکرہ پاک و ہند اور تذکرہ صوفیہ اولیاء اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پیارے دوستو، مغل شہنشاہ جہانگیر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا تھا، اور ہر سال جب وہ کشمیر کے لیے جاتا تو آپ کی جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضری ضرور دیتا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جہانگیر بادشاہ کوئی بھی صدقہ دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضری ضرور دیتا، اور آپ کی خدمت میں حاضری دیتا اور آپ سے کافی معرفت کی باتیں بھی سیکھتا۔ اس کے علاوہ پاک و ہند کے ایک مشہور تاریخ دان اپنی کتاب کنہیا لال، جو کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شہزادہ شاہ جہاں کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جہانگیر کے بعد تم ہی بادشاہ ہوگے۔ پیارے دوستو، ایک اور مصنف غلام رسول لاہوری اپنی کتاب میں یہ ذکر بھی فرماتے ہیں،
اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیارے دوستو، درگاہ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیارے دوستو سکون ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، اور امن کی طرف یہ درگاہیں لے کر آتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ درگاہ پر جائیں تو آپ کو سکون ملے گا۔ کہاں گئے وہ بادشاہ، کہاں گئے وہ بڑے لوگ، کہاں گئے وہ بادشاہ، آج کسی کا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ درگاہیں آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف لے کر آتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بزرگان دین ہی تھے جنہوں نے تمام ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے۔ پیارے دوستو، میرا صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ گستاخی میں اتنا کچھ بول جاتے ہیں کہ بزرگان دین کے بارے میں، کہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بزرگان دین اس وقت یہاں پر موجود تھے جب تمام عالم کافر تھا، غیر مسلم تھے، اور لوگوں کو شریعت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور ذات بات کے بھید بھاؤ میں ہم گھرے ہوئے تھے۔ اور یہ اس وقت بزرگان دین آئے اور انہوں نے تمام لوگوں کو یکجا کیا اور نیکی کی طرف تلقین دی۔ حضرت سید شمس الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ اہل سید اور سادات گھرانے سے بلانگ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا آپ ختم کر کے ہم لوگوں کے لیے آسائشیں، اور آج ہم لوگ تمام مسلمان ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب ہم بزرگان دین کے بارے میں بات کریں تو سوچیں۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ایک ساتھ ہی متعلقہ ایک قبرستان ہے، وہاں بھی لے چلتا ہوں۔ تو دوستو، آہستہ آہستہ ہم اس قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس قبرستان میں ایک ایسے سپر سٹار پاکستان کے جو کہ فلمی دنیا کے تھے، سلطان راہی صاحب کی قبر بھی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان راہی صاحب کی قبر۔ پیارے دوستو، یہ وہ شخص ہے جس نے 750 فلمز میں کام کیا اور پاکستان کے ٹاپ فلم سٹارز میں تھے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے غریبوں کے اوپر بھی بڑا شفقت کا ہاتھ رکھا، اور آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ منور ہے۔ میں نے بھی یہاں پر فاتحہ کی، دعا مانگی، اور اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں بھی ان کی طرح بنا، تاکہ لوگ ہمیں بھی آئیں اور ہماری قبروں پر بھی آ کر فاتحہ کریں۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان راہی کی قبر مبارک، اور پھر میں آہستہ آہستہ پیارے دوستو یہاں سے نکلا اور باہر جا کر میں نے دعا کی۔ پیارے دوستو، میں بتاتا چلوں آپ کو کہ شاہ جہان نے بہت زیادہ خدمت کی اور اپنی نگرانی میں یہ مزار شریف تعمیر کروایا، اور اس میں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا جو کہ اس وقت کے بادشاہ جہانگیر نے باغ مکمل کروایا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو بہت زیادہ کرامتیں تھیں، اور 88 ایئرز کی عمر میں دنیا فانی سے یہ وفات پا گئے۔ پیارے دوستو، آپ کی وفات 11 رجب سن 1021 ہجری کو ہوئی، اور آپ کے حجرے میں ہی آپ کی قبر مبارک بنائی گئی، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، کامنٹس بھی دیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پیارے دوستو معاف بھی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔